بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح کے ذریعے زندگی کو خوشگوار بنائیں۔ نکاح خاندان کی بنیاد ہے۔ اگر نکاح نہ ہو تو نہ خاندان وجود میں آئے اور نہ ہی انسانی ماحول و معاشرہ بن سکے۔ اسی لیے اسلام نے بغیر شادی کی زندگی گزارنے کو اچھا نہیں کہا، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت سے منہ موڑے گا وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ علاوہ ازیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد نکاح فرمائے، بلکہ ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 نکاح کیے اور وفات کے وقت 9 ازواج موجود تھے۔ اسلام نے نہ صرف یہ کہ نکاح کی ترغیب دی، بلکہ نکاح کے بعد ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کا حکم دیا ہے اور اس کے اصول اور طریقے بھی بتائے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور عورتوں کے ساتھ اچھی طرح سے زندگی بسر کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی اور ارشادات و تعلیمات میں ہمارے لیے کامل رہنمائی موجود ہے۔ چنانچہ آپ کے ارشادات گرامی میں سے ہے کہ مومنوں میں کامل ایمان والا اپنی عورتوں کے ساتھ حسن اخلاق والا ہے، اور تم میں سے پسندیدہ وہی ہے جو اپنی عورتوں کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ اور ایک ارشاد یہ ہے کہ میں اپنی ازواج کے لیے تم سب سے بہتر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کتنا حسن اخلاق اور خوش اسلوبی سے رہتے تھے، اس کا اندازہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس بیان سے لگائے۔ آپ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، مجھے جس قدر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ پر رشک ہوتا تھا اور آپ کی کسی اور بیوی پر نہیں، حالانکہ میں نے ان کو دیکھا نہیں تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثرت سے ان کو یاد کرتے تھے۔ ان کے ساتھ انس و محبت کا یہ عالم تھا کہ گھر میں جب بکری ذبح ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ یاد آ جاتے اور گوشت کا ایک حصہ ان کی سہیلیوں میں تقسیم فرما دیتے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی فرماتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ دوڑ میں بازی لگائی تو میں جیت گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گئی۔ پھر جب میری بدن بھاری ہو گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کے مقابلے میں مجھ سے آگے آ گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، یہ اس پہلی جیت کا بدلہ ہے۔ اسی طرح آپ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، چند حبشی نوجوان نیزہ بازی کھیل رہے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عائشہ، کیا تم ان حبشی کھلاڑیوں کا کھیل دیکھنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ پر خود کھڑے ہو گئے اور میں آ کر آپ کے پیچھے کھڑی ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کندھا مبارک اور کان مبارک کے درمیان دیکھتی رہی۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، اس دن لوگوں کا یہ جملہ مجھے یاد آیا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم بہت عمدہ اخلاق والے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اب کافی ہے؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ، جلدی نہ کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کھڑے رہے۔ ان واقعات سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کس قدر خوشگوار اور کس قدر حسین تھی۔ لہٰذا آج بھی مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی گھر کے ماحول کو خوشگوار رکھے، انتہائی حسن اخلاق کا ماحول بنائے، نہ یہ کہ ہر وقت لڑائی جھگڑا اور شکوہ و شکایتوں کا معرکہ ہی گرم رہے، جس کے نتیجے میں بچوں کی تربیت خراب ہو اور خود بھی میاں بیوی دونوں ذہنی انتشار کا شکار ہو کر اپنے ہی ہاتھ سے اپنے ماحول میں جہنم کا نقشہ تیار کرتے رہے۔